السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے ساتھ ڈاکٹر فضل امریکہ سے، پینسلوینیا سے، اور رضوان رشید صاحب ٹورنٹو سے، اور میں جواد حفیظ لاہور سے. سر، ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. پچھلا سال پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے بڑا چیلنجنگ تھا. کووڈ کی وجہ سے ایک بہت بڑی پرابلم دنیا نے فیس کی. اس میں ہمیں اپرچونٹی ملی اکراس بارڈر جانے کی، ورچوئل لرننگ سیکھنے کی، آن لائن لرننگ کرنے کی. اس میں میرے بہت ہی اچھے دوست بھی کہہ سکتے ہیں انہیں، آپ میرے استاد بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور میں نے انہیں ریکویسٹ کی، ڈاکٹر فضل کو اور رضوان رشید بھائی کو، کہ پاکستان میں بھی انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ لے کر آئی جائے. اس کے لیے پہلے ٹو بگن ود ہم جو سیلز سے ریلیٹڈ ایک پروگرام جو ہے اس کو لے کر آ رہے ہیں. اور آج میں ان دونوں سے کہوں گا کہ اپنا بریف انٹرو دیں، اور اس کے بعد میں کوشچنز پوچھتا ہوں چند سیلز سے ریلیٹڈ. جی سر، ڈاکٹر صاحب فرام یو. تھینک یو ویری مچ جواد بھائی، تھینکس فار انوائٹنگ. جو لوگ مجھے نہیں جانتے ان کے لیے میرا نام ڈاکٹر فضل محمود ہے. میرا تعلق بھی پاکستان کے صوبہ سندھ سے ایک چھوٹے سے شہر میرپورخاص سے ہے، اور میں گزشتہ 26 برس سے امریکہ میں مقیم ہوں. اور میں یہاں پر ٹیکنیکلی آئی ایم این انٹرنیشنل انسپریشنل اسپیکر، ٹرینر، کوچ، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کا بھی مجھے شوق ہے، تو میں کچھ پڑھاتا بھی ہوں. جیسے کہ جواد بھائی نے آپ کو بتایا، سیلز میری ایک اسپیشلٹی ہے، کیونکہ میں نے 20 سال جہاں میڈیکل ڈاکٹر کی حیثیت سے پاکستان میں لوگوں کی خدمت کی اور لوگوں کے درد کم کرنے میں کچھ کوشش کی، وہیں پہ میں نے یہاں امریکہ آ کر ماسٹرز کیا بزنس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں بزنس سائڈ پہ چلا گیا، اور میں سیلز اور مارکیٹنگ کی طرف رہا، اور اس میں ایز اے ٹرینر، پہلے سیلز مین خود رہا، پھر اس کے بعد ٹرینر بنا، اور الحمدللہ میں انٹرنیشنلی ٹرین کرتا ہوں لوگوں کو. تو بہت شکریہ جواد بھائی، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ، آپ نے میری انویٹیشن کو قبول کر لیا. رضوان بھائی، فیو ورڈ سر. جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو اگین، سیم تھنگ فار انوائٹنگ اس ہیئر. میرا تعلق بھی پاکستان سے ہے، اور تقریباً 22 سال سے میں نارتھ امریکہ میں رہا ہوں. پہلے میں بoston میں تھا، اور میرا کریئر سٹارٹ ہوا بینکنگ سے. تقریباً 20 سال سے بینکنگ فائنینشیل انڈسٹری کے ساتھ تعلق رہا، ایز اے بینکر، ایز اے فائنینشیل ایڈوائزر، ایز اے ویلتھ مینیجر، پورٹ فولیو مینجمنٹ. سو سیلز کے ساتھ بالخصوص تعلق رہا. اس کے بعد میں قریباً 12 سال پہلے ٹریننگ اور کوچنگ میں آ گیا. Now I'm a certified corporate trainer from Sandler in sales training and management training, اور بڑی عرصے سے انٹرپرینوریل کوچنگ کرتا ہوں. جو میرا جو واقعی میں جو ٹریننگ کا ہے نا، وہ ایک it was not start with, but it was the one when I became aware of it. جیسے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ ٹیچنگ، کوچنگ ہی میری بنیادی یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی صلاحیت ہے، تو لامحالہ طور پہ میری اٹریکشن ہوئی، اور پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. لے سر، شروع کرتے ہیں سیلنگ سے ریلیٹڈ. پہلا سوال میرا آپ دونوں سے ہوگا، وائی از سیلنگ اسکل سو امپورٹنٹ ان لائف؟ جی رضوان بھائی، آپ پہلے کہیں گے یا میں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ شروع کیجیے. چلیں جی، یہ اتنا خوبصورت سوال ہے جواد بھائی کہ وائی سیلنگ از موسٹ امپورٹنٹ اسکل ان لائف. تو اکثر یہ ہوتا ہے جب بھی میں کہیں سیمینار کنونشنس میں کہتا ہوں، تو لوگ بڑے ذرا سا چہرے کو، تاثرات کو بدلتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے سیلس پرسن، کیونکہ سیلس کو پتہ نہیں وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. تو میں ہنس کر یہی کہتا ہوں کہ لیٹ می آسک یو ون کوسچن، ہو از ناٹ سیلنگ؟ آپ جب صبح اٹھتے ہیں سو کر، اور جب تک آپ دوبارہ بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے، سارا دن آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پرسویٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ سیلنگ کی انداز ہے نا. ایک لڑکا ایک لڑکی کو کہہ رہا ہے یار مجھ سے شادی کر لو، کیا کہہ رہا ہے؟ سیل کر رہا ہے نا. ایک وکیل جو عدالت میں جج کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے موکل کے لیے اونچی اونچی آواز میں دلائل دے رہا ہوتا ہے، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟
وہ بھی تو اپنے دلائل کو سیل کر رہا ہوتا ہے. ایک بچہ آپ کے آفس میں آتا ہے جواد بھائی کہ مجھے نوکری کی تلاش ہے, کیا کرنے لیے, وہ بھی سیل کرنے کے لیے آیا ہے. تو غرض ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جب ہم سیل نہیں کر رہے ہوتے, یا تو اپنے فیور میں یا اپنے اگینسٹ, مگر کر رہے ہوتے ہیں. تو سیلنگ ایک ایسی اسکل ہے کہ جس کے بغیر 21ویں صدی میں کامیابی یا امارت کی طرف جانا ناممکن ہے, اگر آپ کو یہ اسکل نہیں آتی. اگر آپ دیکھ لیں اس کووڈ-19 کے حوالے سے, آپ نے جیسے تمہید میں کہا تھا کہ دیکھیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, تمام بڑی میجر کارپوریشن اس وقت سب سے زیادہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں کیونکہ پورا ایک سال ان کا ضائع ہو گیا ہے. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر کسی کمپنی کو آخری شخص جو ہے وہ فائر کرنا ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ کیونکہ پوری بیلنس شیٹ میں سی ای او کی سیلری سمیت ہر چیز اوور ہیڈ ہے, صرف ایک کالم تو شو کرتا ہے, وہ پروفٹ, اور وہ ہے سیلز. تو اگر آپ اچھے سیلز مین ہیں تو آپ کو کوئی فائر نہیں کر سکتا جب تک وہ دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اس کارپوریشن کا. تو سیلنگ دیٹ مچ از این امپورٹنٹ تھنگ. You have to learn it, you have to make yourself better, and you have to master that skill. Period. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں, پنجابی میں کہتے ہیں کماؤ پوت ہے, سیلز مین جو ہے نا وہ کماؤ پوت ہوتا ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اکثر میرے دوست بھی ڈاکٹرز ہیں, تو وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا سیلز کرنی. میں کہا یو ڈو سیل. آپ ان کو علاج جو ہے وہ سیل کرتے ہیں اپنے مریضوں کو. جو میں تو یہاں تک جاتا ہوں کہ ٹیچرز اپنے نالج سیل کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. ہمارے سیاسی رہنما اپنی آئیڈیالوجی سیل کرتے ہیں اپنے لوگوں کو. ہم اپنے گھر میں میاں بیوی کو سیل کرتا ہے, بیوی ہسبینڈ کو سیل کرتی ہے کہ آج میکے جانا ہے, آج یہ کھانا کھانا ہے. تو سیلز از an ingredient for all of ourselves. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں سیلز کی دنیا سے تھوڑا سا وہ کھچاؤ یہ ہے کہ ہم نے شروع میں کبھی دیکھا کسی نے زبردستی سیلز کی, کسی نے زبردستی تھوپ دی, کسی نے وہ کبھی کہہ دی مجھے زبردستی کسی نے بیچ دی. وہ جو پوائنٹ ہے that is not selling, that is a different part of this. تو اس کو ہم سیلز کی دنیا میں کچھ اور کہتے ہیں. لیکن اگر آپ اچھے سیلز مین ہیں, then you're going to be a better husband, a better teacher, better doctor, better politician, no matter where you are, because آپ جو صحیح نیڈس اور وانٹس کو اسٹیبلش کر کے آپ اس کو کنیکٹ کریں گے, تو دین جو ادر اینڈ ہوگا وہ کبھی بھی شارٹ ہینڈ نہیں ہوگا. وہ کہے گا I made a great deal, I had a great transaction, I had a great relationship. یہ ہوتا ہے سیلز پر. That is why it is very important in the regular scheme of life کہ سیلز یا سیلنگ اسکل has to be there. اور بڑی زبردست بات یہ ہے, it's a skill we're gonna learn. یہ ہم اس کو بچپن سے پیدا ہوتے ساتھ ہمیں اسکل نہیں ملی, ہم یہ سیکھ سکتے ہیں, اور سیکھنا ہر ایک پہ لازم ہے. وہ کہتے ہیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیکھنا, علم حاصل کرنا, چین تک جاؤ. تو یہ سیلنگ اسکل ہے. Everyone can learn it, and everyone should learn it, regardless if they are in sales industry or not. میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا رضوان, آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ دیکھیں لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں سیلز کے متعلق. They think that they have to learn the tactics of selling, or tricks of the trade. No. دیکھیں آپ کو پرنسپل آف سیلنگ سیکھنی چاہیے, یہ ہے اسکل, کیونکہ ٹیکٹس از مینیپولیٹو. اسی طرح you have to learn the trade and leave the tricks for the cheats and crooks. Or you will become successful, period. Beautiful, sir. Beautifully explained. Sir, ہمارا دوسرا سوال آپ سے ہوگا کہ what is the difference of sales culture in Pakistan versus North America? جی رضوان بھائی, یہ شروع کیجئے آپ. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں from my experience. اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشنل ورسز ٹرانسفارمیشنل. میں نے جہاں دیکھا ہے وہ نارتھ امریکہ میں جو بھی آپ سیلز کرتے ہیں وہ ٹرانسفارمیشنل ہوتی ہے. وہ کلائنٹ کے پرسپیکٹو سے اس کی زندگی, اس کی نیڈس, اس کی وانٹ کو ٹرانسفارم کرتی ہے in order to
make them either better in terms of player or removing the pain. पाकिस्तान में मैंने हमेशा, या आई डोंट नो, मेरा एक्सपीरियंस या मेरी परसेप्शन में यह है, हम ट्रांजैक्शनल बिजनेस करते हैं. हम आज के आज ले और उसके बाद भले से मुझे वो उससे बिजनेस मिले या ना मिले. दैट इज व्हाट आई हैव सीन मोर ऑफ्टन. और उस ट्रांजैक्शनल बिजनेस एग्जिस्ट करता है, वो हो सकता है कि एक दुकान पे किसी ने चीज लेनी है, वो लेके चला जाए, लेकिन हमें मालूम है कि जब तक वो उसका रिपीट कस्टमर नहीं आएगा तो वो ट्रांजैक्शनल बिजनेस एक ही दफा होगी. अगर एक शहर में 1 लाख बंदे हैं, वो 1 लाख बंदे ही उनसे चीजें ले लेंगे, तो एक टाइम आएगा दे आर डन, बिकॉज उन्होंने वो ट्रांजैक्शन किया. सो दैट इज वेयर द डिफरेंस इज. और दूसरा मैंने जो देखा है वो ये है कि हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, एक चीज के बजाय पूरी दुकान बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं. That is very fundamental difference in it. And वो क्या होता है, जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, मैनिपुलेटिंग है, कि वो सेल्स टैक्टिक्स है. कि आपने कहा कि मैं एक वैक्यूम खरीदने आया हूँ, वो वैक्यूम खरीदने के साथ साथ फ्रिज, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव, स्टोव, सारी चीजें बेचने की कोशिश करेंगे. क्यों? क्योंकि दे नो दिस इज अ टैक्टिक. बट लेकिन अगर आप उन्होंने रिलेशनशिप या ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शंस की हैं, then it means वो सारी चीजें बाय करेंगे, and then you created that loop, you created that funnel. वो आज नहीं, वो अगले महीने एक वो funnel system create करेंगे. वो I find that transactional and transformational में funnel system का concept खत्म हो जाता है. वो कहता है आज के आज. और ये होता ये है कि जो सेल्समैन है वो एक महीने में तो $10,000 बना लेगा, अगले महीने में 0, उससे अगले में 0, और फिर क्या होगा, 3 महीने का बाद वो प्रोफेशन ही छोड़ देगा, यार ये तो मेरे लिए है ही नहीं. जी डॉक्टर साहब. जी नहीं, बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया. लेकिन देखें, जैसे आपने पूछा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर, ठीक है ना. अब कल्चर में जब आप बात करते हैं तो वही वाली बात है कि हमारे यहाँ ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते पाकिस्तानी कल्चर में. तो प्रॉफिट बेस्ड को जो है ना सेलिंग की जाती है कि जहाँ मुनाफा हो रहा हो. लेकिन यहाँ पर जो हम देखते हैं यूरोप में या अमेरिका में या कनाडा में, जो नॉर्थ अमेरिकन है, ये दोनों चीज, ये प्रॉफिट तो जाहिर है कोई भी बगैर प्रॉफिट के बिजनेस नहीं करता, ठीक है. बट एट टॉप ऑफ दैट दे प्रोवाइड यू इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी टू. कि अगर आपको किसी वजह से एक चीज पसंद नहीं आई एंड यू वुड लाइक टू रिटर्न इट, दे विल टेक इट विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन. ठीक है, आपसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी. हमारे यहाँ थोड़ा सा रिजिड होते हैं लोग, नंबर एक, क्योंकि बिकॉज दे मैनिपुलेट पीपल. जैसे रिजवान भाई ने बताया, कई जगह जो होता है वो ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं. ऐसा करने की वजह से वो चोर होते हैं, तो उनकी दाढ़ी में तिनका होता है आमतौर पे, जो हम कहते हैं. लेकिन कल्चर देखिए, बुनियादी तौर पे सेल्स है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है. दोनों चाहे दुनिया के किसी हिस्से में भी जाए ना, सेलिंग इज सेलिंग अनलेस यू आर मैनिपुलेटिव. ये बंदे पे होता है. सेल्स इटसेल्फ इज द सेम थिंग. प्रिंसिपल्स तो वही रहेंगे ना, देखें अगर चाहें तो. अब लेकिन हमारे यहाँ लोगों पे डिपेंड कर रहा है कि अब किसी कल्चर में उसको मिसयूज किया जाता है, किसी में अब्यूज किया जाता है, और किसी में सही यूज किया जाता है. तो अब हमारे यहाँ थोड़ा सा अब्यूज किया जाता है उसको, तो ये फर्क है. लेकिन अगेन उसकी वजह मैं उनको इल्जाम नहीं देता, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई तरबियती इदारे ही नहीं है. देखें, आपके यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, सब कामों के लिए डिग्रियां तो दस्तयाब हैं. मुझे बताइए सेल्स की डिग्री कहाँ मिलती है, किस यूनिवर्सिटी में दी जाती है पाकिस्तान की? तो जब आपने वो इल्म ही नहीं पढ़ाया, जो कि खुद एक इल्म है, जो कि एक स्किल है, इंतहाई अहम स्किल है जिंदगी की, उसको हमने पढ़ाने का कोई इंतजाम ही नहीं किया अपने पूरे मुल्क में, तो जाहिर है कि फिर उसके नतीजे यही होंगे. अदरवाइज हमें तो आप लोगों को जहमत दी है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दी जाए और पाकिस्तान में भी सेल्स ट्रेनर पैदा किए जाएं कि जो ना सिर्फ सेल्स करें भी, बल्कि आगे जाके अपनी टीम्स को ट्रेन भी करें. तभी तो हमने अमेरिका और कनाडा से टेक्नोलॉजी जिस तरह होती है ट्रांसफर, इस तरह हमने ट्रेनर्स जो हैं उनको जहमत दी है कि पाकिस्तान को ट्रेन करें. सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप कैसे B2C और B2B दोनों सेक्टर्स के अंदर आप किस तरह सेल्स को हैंडल करना लोगों को भी सिखाएंगे और कैसे हैंडल करनी चाहिए?
چلے بہت خوبصورت سوال ہے جواد بھائی. B2B از اے ٹوٹل ڈفرینٹ, کیونکہ B2B میں آپ گروپ ٹو گروپ بات ہوتی ہے. دیکھیں کوئی بھی کارپوریشن جب کوئی بہت بڑی پرچیز کرتی ہے کسی دوسری کمپنی سے, تو ایک بورڈ ہوتا ہے, ایک مطلب ایک لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, اور جو بھی ان کا اپنا پروسیجر ہے وہ پورا کرتے ہیں. بٹ B2C از یو آر ڈیلنگ ود انڈیویجولس. ٹھیک ہے, اچھا انڈیویجول سے آپ کو ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہیومن سائیکی کو نہیں سمجھتے تو آپ ایک B2C کے بہت اچھے کاریگر نہیں بن سکتے ان سیلز, کیونکہ ہر انسان کو آپ نے مختلف, کیونکہ آپ ایک ہی ڈنڈی سے سب کو نہیں ہانک پائیں گے, کیونکہ ہر کسٹمر ایک ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, B2B میں پھر بھی مزاج مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ میرے CFO سے میں پوچھنا ہے, CEO سے پوچھنا ہے, CEO سے پوچھنا ہے, وہی کلچر ہوتا ہے کم و بیش افسرانہ. لیکن جہاں انڈیویجول سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. ہاؤ ٹو گریٹ دیم, ہاؤ ٹو میٹ دیم, ہاؤ ٹو لسن دیم. سب سے بڑی چیز ہے لسننگ اسکل. سیلز مین ہمارے یہاں الٹ ہے, جیسے آپ نے کلچر کی بات کی تھی, ہمارے یہاں سیلز مین صرف بولتا ہے, جبکہ اصل سیلز ہوتی سننے میں, بولنے میں تو ہوتی نہیں. دنیا کا کوئی ایسا کلائنٹ یا کسٹمر میں نے نہیں دیکھا. میں 22 سال یہاں پر اس بزنس میں رہا ہوں, سیلز میں, ایز اے سیلز مین, ایز اے سیلز ٹرینر, ایز اے سیلز مینیجر, مختلف پوزیشنوں میں بڑی سے بڑی. آپ یقین کریں کہ میں نے کوئی ایسا کلائنٹ اپنی پوری 22 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا جس نے خود نہ مجھے بتایا ہوگا کہ مجھے کلوز کیسے کرنا ہے. اگر میں سن لوں اسے غور سے تو وہ خود ہی بتا رہا ہوتا ہے. لیکن ہم سننے کی زحمت نہیں کر رہے تھے, ہم خود بولنا شروع ہو جاتے ہیں. سیلز مین کا کام ہے ہاں منا, ہاں منا, ہاں منا, وہ شروع ہو جاتا ہے باتیں کرنا, حالانکہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ساری چونکہ اسکل ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے, جس کو کہ ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو سکھانے اور سمجھانے کی کہ دیکھیں وہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. تو اب آپ نے جو پوچھا نا, B2B از اے ڈفرنٹ, وہ کلچرل اور کارپوریٹ اسٹائل ہے جس میں میرا خیال ہے رضوان بھائی بہت ایکسپرٹ ہیں, میں جانتا ہوں ان کو. لیکن میرا چونکہ زیادہ B2C زیادہ رہا ہے, جو میں نے ٹریننگز دی ہیں اور میں آج بھی دیتا ہوں, کہ B2C از اے کوائٹ ڈفرنٹ. یہ ہیومن ڈیلنگ ہے, ڈائریکٹلی انڈیویجولس. ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز, آپ کی آئی کانٹیکٹ کیسا ہونا چاہیے, آپ کا شیک ہینڈ کیسے ہونا چاہیے, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو گریٹ دیم. ٹھیک ہے, اور کہیں پر بھی آرگومنٹ نہیں ہونے چاہیے, کہیں پہ بھی کانفلکٹ نہیں آنا چاہیے. ود اے ہارمنی اینڈ ود اے ون ون سچویشن, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ٹیک ٹو that customer up to the end. تو یہ ہے. باقی کارپوریٹ پہ تو رضوان رشید صاحب سے بہتر کون بتا سکتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے زبردست B2C کے بارے میں بتایا, اور ڈاکٹر صاحب بادشاہ ہیں سیلز میں, اور میں اس ایک بات پہ ان کو ریئلی کوٹ کرتا ہوں کہ واقعی یہ سائیکو انالیسس ہوتا ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں ایز اے سیلز پرسن یو آر اے سائیکیٹرسٹ پلئنگ این اوپرا. So that is how it actually well defined. جو ڈفرنس ہے جواد بھائی جو آپ نے پوچھا, اٹس اے فنڈامنٹل تھنگ ان سیلز, اور میں اس کو اس حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں B2B اور B2C کے حوالے سے. نمبر 1 جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ لیڈ پول کا ہوتا ہے, پول آف کسٹمرز. فار ایگزامپل آپ نے کوئی سیریل بیچنا ہے, آپ نے سیریل بیچنا ہے, تو آپ اپنے شہر میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ناشتہ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ 1 لاکھ بندہ ہے, تو 1 لاکھ بندے نے ناشتہ کرنا ہے, تو آپ کا پول وہ 1 لاکھ ہو جائے گا. تو پھر آپ کا سیلنگ, مارکیٹنگ, ان کی اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہو جائیں گی. اور اسی طرح اگر B2C ہے, B2B میں وہ جو انڈسٹری جو وہ سیریل بناتی ہے یا سیریل بناتی ہے, اب وہ دیکھیں گے اس میں پلانٹ کتنے بندے لگا رہے ہیں, وہ بہت چند ہوں گے. So that makes the lead pool difference. That is one of the بنیادی ہے. دوسرا ظاہر پروڈکٹ نالج ہے. پروڈکٹ نالج کے حساب سے B2C میں ہے وہ بہت لمیٹڈ, وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس میں شوگر کتنی ہوگی, اس میں کاربس کتنے ہوں گے, یہ آپ کے صحت کے لیے بڑا زبردست ہے. وہ سیلز مین جو اسٹور پہ ہے, سپر مارکیٹ پہ, وہ آرام سے ایک کسٹمر کو بیچ سکتا ہے. جب تک جو مشین بیچنے والا ہے B2B والا, وہ اس کو پروڈکٹ نالج, اس مشین کی لانگیویٹی, اس کی جو اس میں پرزوں کی فراہمی, وہ ساری ڈیٹیل معلوم ہونی چاہیے.
اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اٹس اے ڈفرنس ڈیسیژن میکر. ایک بندہ جو ہوتا ہے جس نے 50 روپے کا سیریل باکس لینا ہے ورسز 5 لاکھ کی مشین لینی ہے, تو ڈیسیژن میکرز ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح رسپانس ٹائم ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک بندہ تو فوری طور پہ وہ 50 روپے کا ڈیسیژن لے سکتا ہے, لیکن 5 لاکھ لینے کے لیے a different aspect of it, different decision maker, different length of time to decision maker. اور سب سے بنیادی بات جو ایکچولی مشترک ہے اور لیکن پھر بھی ڈفرنٹ ہے, مشترک کیا ہے کہ آپ کو اسٹل ریپیٹ کسٹمر چاہیے, تو لینتھ آف بزنس ریلیشن شپ کا ڈفرنٹ ہوتا ہے بی ٹو سی ورسز بی ٹو بی میں. بی ٹو سی میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ریپیٹ کسٹمر ہے, لامحالہ طور پہ اس نے سیریل نہ بھی لینا ہو لیکن وہ دودھ انڈے لے لے گا. لیکن جو بی ٹو بی میں ہے انہوں نے وہی مشین بیچنی ہے بار بار, سو دے کائنڈ آف ا ڈفرنٹ ریلیشن شپ. تو یہ تھوڑے سے چند بنیادی فرق ہیں جو اگر ان کو ہوتا کیا ہے کہ ایک سیلز مین جو ایک سپر مارکیٹ میں کام کر رہا ہے وہی سمجھتا ہے میں بی ٹو بی میں چلا جاؤں گا, میں کمفرٹیبل ہو جاؤں گا, میں اسی طرح کر سکوں گا, لیکن وہ بڑی بری طرح سے پٹ جاتا ہے اگر ان کو پراپر ٹریننگ نہ دی گئی ہے. تو ٹریننگ جو ہے دیٹ از ایوری تھنگ, جس پر زور ہے, اور اسی لیے آپ لوگوں کو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ملک کی خدمت کریں. نام بھی آپ لوگوں نے بہت کمایا, عزت بھی بہت کمائی اور پیسہ بھی بہت کمایا, تو اب تھوڑا سا پاکستانیوں کو بھی ٹرین کریں تاکہ ہمارا ملک بھی جو ہے آگے بڑھے, اور اسی کی کوشش ہم کر رہے ہیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا بھی اور رضوان بھائی کا بھی کہ انہوں نے میری اس ریکویسٹ پہ مجھے ویلکم کیا اور میرے ساتھ جوائن کرنے کی کوشش کی. سر آپ کیا سجیشن دیں گے کہ اگر سیلز پرسن اپنی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھا سکتا ہے کچھ بیچنے کے لیے, اس کے لیے آپ تھوڑا سا کیا سجیشن دیں؟ آپ خود ہی اسے سجیسٹ تو کر دیا آپ نے کہ دیکھیں جی, دنیا میں کوئی بھی کام میں مہارت ہمیشہ تبھی حاصل ہوتی ہے جب اس کی تربیت لی جائے. بنا تربیت کے تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اور پھر اس تربیت کو صرف لینا ہی کافی نہیں ہے, اس کو سسٹین کرنا ہوتا ہے اور اس کو امپروو کرنا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. جو 5 سال پہلے باتیں تھیں آج وہ چینج ہو گئی ہیں. اور میں نہیں جانتا کہ اس بیکاز اسپیشلی کووڈ کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ دنیا کا نارم جو ہے 2021 میں چینج ہو گیا ہے بہت تیزی سے, اور 2022 میں اس سے بھی کہیں زیادہ چینج ہو جائے گا, کیونکہ لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے. اب پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری آن لائن چیزیں پہلے نہیں تھی؟ یہ تو 20 سال سے تھی, لیکن ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. لیکن جہاں 2020 میں جب ہمارے سر پہ آ کے پڑی تو آج دیکھیں دنیا پوری اسے استعمال کرنے پہ آ گئی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہر بزنس اور ہر کلچر میں چینج آئی ہے. تو اس نارم کو فیس کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے, اپنی سکلز کو انہینس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح سے بروئے کار لانے کے لیے انہیں ایک ٹریننگ کا تسلسل برقرار رکھنا ہوگا. نمبر 1. اب اس میں ہم بھی سیکھتے ہیں, جیسے ہم اپنے جو سپیریئر جو ہیں یہاں موجود, ہم روزانہ کی بنیاد پہ سیکھتا ہوں. میں تو پڑھتا ہوں, لکھتا ہوں, سنتا ہوں, جو بھی انداز ہے ان کا پڑھانے کا وہ ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو بھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنا, تو آگے بڑھنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. دیکھیں جب تک آپ کی ہیڈ لائٹ آن نہیں ہوگی آپ کو آگے روشنی نہیں جائے گی نا, تو نظر کیسے آئے گا؟ تو اپنی ہیڈ لائٹس کو آن کیجیے اور ٹریننگ کی طرف چل پڑے. پھر وہ ہر 100 گز کے فاصلے پہ تک وہ ہیڈ لائٹ ہے آپ کو لے کے جائے گی اور اگلے 100 گز کو روشن کرتی چلی جائے گی. یہی طریقہ ہے اس کا, اور کوئی نہیں. بہترین. میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست یہ دی انالوجی اباؤٹ دی ہیڈ لائٹ اینڈ آئی لو اٹ, کیونکہ یہ بنیادی فرق ہے. اور میں بڑے آسان طریقے سے یہ ایسے بتاتا ہوں, جیسے آئی ٹی والے ہوتے ہیں نا, آئی ٹی والے بندے, سسٹم ڈیولپمنٹ ساری چیزیں ان کو لامحالہ طور پہ اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے سسٹم اپ گریڈ ہوتا ہے ان کو اپنی سروسز اپ گریڈ کرنی پڑتی ہے. جیسے ہی ٹیکنالوجی ڈفرنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے, وہ 4G سے 5G ان کو چینج کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سیلز والوں کو وہ ایسا کوئی کلنگ یا بنگ یا ای میل آتی نہیں, لیکن ان کو کرنی چاہیے اگر وہ کماؤ پوت رہنا چاہتے ہیں, اگر وہ سیلز کرتے رہنا چاہتے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں on the top lead وہ رہیں, they need to acquire the skills in order to move forward.
اگر وہ اس میں آپ کو سمپل ایک بتاؤں, میں نے کئی دفعہ یہ ذکر کیا کہ مجھے ایک دفعہ کسی نے کانفرنس میں بلایا تو انہوں نے کہا you got 5 minutes to talk about it. تو میں نے انہیں کہا کہ صرف ایک سوال پوچھوں گا اور میں اس کے بعد میں اسٹیج سے آ جاؤں گا. تو میں نے ان سب سے پوچھا کہ جب آپ پہلی دفعہ پراسپیکٹ کو ملتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می ٹائم. میں کہا if I tell you a better way, what would you say? اور انہوں نے کہا او کیا کہنا چاہیے؟ میں نے کہا ان کو کہیں A naught. What does A naught? I said A stand for I appreciate you giving me time. N stand for naturally you have questions for me, my business, my product, my services. O stand for obviously I will have question about you, product and services. And then T stand for at the end of the meeting, we will have a resolution if we need to move forward or we are good friends only. میں نے کہا پہلے جملے میں ہی آپ نے اپنا پورا مدعا بیان کر دیا, نہ آپ نے اس کو تھینک یو کیا, کیونکہ تھینک یو مینس وہ جو ہے نا وہ غلام اور آقا کا حساب ہو جاتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا, بڑی مشکل ہے. جب اپریشیٹ یور ٹائم مینس ہم نا برابری کی سطح پہ بات کر رہے ہیں. سو سیلس مین اور جو بائر کا وہ برابری کی سطح پہ جب بات کرتے ہیں تو دین آٹومیٹکلی آپ کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. So that, you know, this is just one bit of piece that can change sales people's life and perception. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. بلکہ ایک جملہ اور میں ایڈ کروں کہ جیسے وہ اکثر لوگ آپ کہیں کسی شو روم میں جائیں کسی بھی بڑے پروڈکٹ کو لینے, اپلائنسز کو, کار کو, کچھ کو, تو وہاں وہ ایک سیلز مین آئے گا سیدھا, سر ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. یہ بڑا کام ہے, اور جیسے ہی وہ کہتا ہے میرا پارا چڑھ جاتا ہے. What is that nonsense? مطلب اگر آپ ایک اچھے پروفیشنل سیلس مین ہیں, آپ تھوڑی یہ کہیں گے کہ جواز صاحب how can I help you? No, you need help, idiot. He has the money. ٹھیک ہے, تو آپ ہیلپ نہیں کہیں, ہمیشہ اسے کہیں how can I assist you? کیونکہ میں اس کے فیصلہ کرنے میں اس کی معاونت کروں, نہ کہ میں اس کو کہوں کہ یار تمہیں مدد کی ضرورت ہے. بھائی اسے تھوڑی ضرورت ہے, وہ تو جیب میں چیک بک لے کر آیا ہے. میرا پے چیک جب بنے گا نا, جب میں اسے بیچوں گا. تو یہ ایک خوبصورت مطلب ایک نفسیاتی ایک وہ ہے کہ آپ اس قسم کے جملے بھی نہ کہیں اپنے منہ سے جو کہ کسی کو افینڈ کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت سر. میرا اگلا سوال ہے, ابھی تک تو میں تو بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں چینج آئے گا ٹریننگ کی وجہ سے. سر ہاؤ یور ٹریننگ کین امپیکٹ ROI؟ جی رضوان بھائی آپ بولیں گے؟ میں جی آپ کہیے. دیکھیں جی ROI کا براہ راست جو ہے نا دار و مدار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ آپ کی سیلز پہ ہوتا ہے. جتنا زیادہ چیزیں بکیں گی اتنی ہی زیادہ ROI ہوگی. ٹھیک ہے, اب چیزیں بکیں گی کیوں کیسے زیادہ؟ جب آپ کو بیچنا آتا ہوگا. اگر آپ کو بیچنا ہی نہیں آتا تو آپ دنیا کی بہترین پروڈکٹ بنا دیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ تھامس ایڈیسن نے جب وہ ڈکٹا مشین بنائی تھی جو کہ اب فیکس بن گئی, اور آج وہ اسی کی نئی شکلوں میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ہم بیٹھ کر یہاں سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں نا. بنیادی طور پہ وہ وہاں سے شروع ہوا تھا, لیکن اس کی ساری سیلز فورس نے اسے انکار کر دیا کہ نہیں صاحب یہ کیسے بکے گی کہ کوئی بولے اور اپنے آپ ٹائپ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہی ڈکٹا مشین تھی. لوگ نہیں بیچ پائے, لیکن وہ آدمی جو وہاں پر طے کر کے آیا تھا کہ میں تھامس ایڈیسن کا پارٹنر بنوں گا, میں نوکری نہیں کروں گا اس کے بعد, اس کا پارٹنر بنوں گا, وہ شخص جاتا ہے اور پوری دنیا کو بیچتا ہے, مسٹر بارنز. اور آج دیکھیں کہ وہ خود ایک دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاتا ہے, اور اس کی پروڈکٹ پہ پھر اسے لکھنا پڑتا ہے کہ انوینٹڈ بائی تھامس ایڈیسن اینڈ مارکیٹڈ بائی مسٹر بارنز. پارٹنر ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ سیلز مین از دا اونلی پرسن ہو ہیز نو سیلنگ. دیکھیے دنیا کے جتنے امیر ترین افراد ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اگر سیلز نہ آتی تو وہ بڑے آدمی بنتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ چاہے وہ بل گیٹ کو لے لیں, چاہے اسٹیو جاب کو لے لیں, مارک زکربرگ کا اگر فیس بک اسے مارکیٹ یا سیل کرنا نہ آتا تو مارک زکربرگ کچھ بھی نہیں تھا, یا جیف بیزوس کچھ بھی نہیں تھا اگر اس کو امیزون کو ایکسپینڈ نہیں کرنا آتا. اور آج ایلان مسک کو اپنی یہ پوری تھیوری کو
سیل کرنا نہ آتا تو وہ ایلان مسک نہ ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ سیلز کو انہینس کرنا پڑے گا, تبھی سیلز میں امپیکٹ آئے گا نا. تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کیسے ہم امپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو بیسک پرنسپلس کو سکھا سکتے ہیں, ہم ان کو اس چیز کی اویئرنیس دلا سکتے ہیں. دیکھیں, ہر انسان, اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں 220 ملین لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 220 ملین, وہ 220 ملین ہے کہ جن میں سے کوئی ایک 7.1 بلین جو اس دنیا میں لوگ موجود آج گھوم رہے ہیں آج کی تاریخ میں, ان میں کوئی اور جواد حفیظ تو نہیں ہے, آپ ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا, اور آپ میں بھی مارک زکربرگ, بل گیٹ, مائیکل جارڈن, جس کا بھی نام لے, جیف بیزو, ایلان مسک جیسی صلاحیت دی ہوئی ہے. صرف آپ کو خود نہیں پتا کہ اسے آشکار کیسے کرنا ہے. تو ایز اے ٹرینر, ایز اے کوچ, ایز اے مینٹور, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ایڈ ویلیو کرتے ہیں, ہم آپ کو اسسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی وہ جو خفیہ صلاحیت ہے جس سے کا آپ کو خود اندازہ نہیں ہے, ہم آپ اس کو حاصل کریں اور اس کو پانے میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں کیا کچھ صلاحیتیں دی ہیں. تو وہ خود بخود آپ کا امپیکٹ آ جائے گا, لائف بدل جاتی ہے. صرف سیلز نہیں بدلتی, انسان کی پوری لائف میں چینج آتی ہے. وہی سیلز مین اپنی بیوی سے بھی بڑی خوشی سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسے سیل کرنا آ گیا ہے. اپنے بچوں کو خوشی سے رکھتا ہے, اس کے بچے اس کو اپنا آئیڈیل اور اپنا ہیرو مانتے ہیں. کیوں؟ کہ he knows how to sell it. تو یہ اس لیے امپیکٹ. تو یہ ہماری جو بھی کوششیں, کاوشیں ہوتی ہیں, چاہے رضوان رشید صاحب ہوں یا میں ہوں یا اور جتنے ہمارے دوست ٹرینرز ہیں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ سیلنگ از اے وے آف لیونگ, لیٹس امپروو اٹ. بیوٹیفل. اور آپ نے جواد, آپ نے اندازہ لگایا ہوگا ڈاکٹر صاحب زبردست مائنڈ سیٹ کے بارے میں بڑی رکھتے ہیں, نالج, وزڈم, اور یہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پرسیپشن اور مائنڈ سیٹ کو چینج کریں, ایکسیپٹ کریں نیو ریالٹی, اور نیو اس سے آگے بڑھیں. ROI کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی سیر حاصل اس پہ بات کر دی, میں اتنا صرف کہوں گا, میں جب بھی کسی کارپوریٹ میں جاتا ہوں تو وہ مجھ سے یہی, یعنی یہ پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم ROI میں کیسے ڈفرینس کریں گے. تو میں ان سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ لاسٹ منتھ آپ نے کتنی پرپوزلز بھیجی اور اس کا سکسیس ریٹ کیا تھا. تو اگر وہ مجھے بتاتے ہیں کہ 50%, 25%, سیلز کی دنیا میں ایوریج کا نام ہوتا ہے کہ ہم اتنے لوگوں سے ملے, اتنے لوگ ایگری کیا, اس میں سے اتنے لوگوں نے بائی کیا. So I asked them if I cut that, the approval rate to better rate, would you agree? میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا I'm going to tell you کہ how to qualify the prospect. ہم وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جس کی نبض دیکھیں, وہ نبض چل رہی ہے کہ یہ میرا کسٹمر ہوگا, that is not the way. لیکن آپ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں کہ کیسے کوالیفیکیشن ہوگی, یہ میرا کلائنٹ بن سکتا ہے یا نہیں, اور جیسے ہی آپ بن سکتا ہے تو then you will be able to make a lot more sales. So اس کو ہم کہتے ہیں اپ فرنٹ کانٹریکٹ, کہ پہلے ہی 5 منٹ میں آپ یہ باور کر لیں, یہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کسٹمر بن بھی سکتا ہے یا نہیں, اس کے پاس ڈیسیجن میکنگ بھی ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, اور اس کی نیڈ بھی ہے. اگر یہ پہلے ہی 3 جملے میں پتا چل جائے then you're good. پھر آپ اس میں ٹائم بھی لگا سکتے ہیں, پھر نہیں. تو then you kind of move from less productivity to much more productivity. پھر جیسے ہی آپ جو واقعی میں اپنا ٹائم اچھے پراسپیکٹ پہ لگائیں گے, لامحالہ طور پہ آپ کی کلوزنگ زیادہ بہتر ہوگی, لامحالہ طور پہ آپ کی سیل زیادہ ہوگی. جی بیوٹیفل سر, بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا آپ دونوں نے. کوئکلی ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, کیونکہ جتنا ٹائم ڈاکٹر صاحب سے اور آپ سے میں نے لیا تھا, آپ کی کمٹمنٹس ہوں گی تو اس کے لیے انہیں آگے موو کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سر ہم تھوڑا سا, میں آپ سے پھر وقت لوں گا. ابھی ہم سب کو یہ ایک آخری میسج کے ساتھ کہ اب وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو, گلف میں ہو, سعودی عربیہ میں ہو, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ وہ افورڈ نہیں کرتے, یا انٹرنیشنل لیول کے ٹرینرز ان کے پاس نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی کامیاب کرے, اور ہمیں توفیق دے کہ پاکستان کی ترقی میں ہم اپنا حصہ ڈالیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی, اور اس کو ہم آگے میسج کو اپنے انہینس کریں گے.